پاکستانی ملٹری جنرلز کے اس خطرناک ترین میزائل سے جو انہوں نے فائر کر دیا ہے فضل الرحمان کے اوپر۔ ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں ہم بہت بار پہلے بھی یہ پستی دیکھ چکے ہیں۔ مثلا آپ سب کو یاد ہوگا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد پی ٹی وی سے کیمراز منگوا کر ان کی جو جسد خاکی تھا، ان کی جو لاش تھی، اس کی ویڈیو بنوائی گئی یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے ختنے ہوئے تھے کہ نہیں۔ بالکل اسی طریقے کا یا اس سے کم آپ یہ کہیے انٹینسٹی کا یا زیادہ کا، وہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، ایک نیا میزائل داغا گیا ہے اور عائشہ گل علی جسے کسی زمانے میں عمران خان کے خلاف پاکستان کے ملٹری جنرلز نے استعمال کیا تھا اور اب انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے اوپر استعمال کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جب عائشہ گل علی کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا تھا تو یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں سے چسکے لیے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے وہی جرنیلی میزائل آپ کہہ لیں، خطرناک ترین، آپ نے عبدالی، غوری، یہ سارے میزائلوں کے نام تو پہلے سن ہی رکھے ہیں، لیکن یہ گل علی جو میزائل ہے یہ نیا ہے جو فائر کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور وہ باتیں کی گئی ہیں جو عمومی طور پر مرد بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کرتے، لیکن ایک خاتون ہو کر عائشہ گل علی صاحبہ نے وہ باتیں کرتی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طریقے سے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے ملٹری جنرلز نے تقریباً تمام حدود و قیود جو ہیں وہ عبور کر دی ہیں، اور اب کھلا بات ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان سے آپ کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو کیا کہا، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے جسم کے حصوں کے نام لیے، اس طریقے سے لیے جو ایک خاتون کو نہیں لینے چاہیے تھے، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بچہ بازی کرتے ہیں، مطلب کہ وہ ہم جنس پرست ہیں۔ اس سے زیادہ گھٹیا اور سنگین الزام اور کیا لگایا جا سکتا تھا؟ عائشہ گل علی نے کیا کہا یہ پہلے سنیے۔ جناب فضل الرحمان، آپ ظالم ہیں، آپ احسان فراموش ہیں، یہ بارگیننگ ملا ہے۔ فضل الرحمان، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ فضل الرحمان، آپ سفاک ہیں، بچہ بازی کے شوقین ہیں، اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے، پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے۔ یہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ملک کا ایک غدار ترین انسان ہی کر سکتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنایا جائے۔ عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی الیکشن نزدیک ہوتا ہے تو اس کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو فارم 47 والی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، یا زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، یا کمیٹی چیئرمین شپ چاہیے ہوتی ہے، یا پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، یا کمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ جب اپنے فائدے کی بات ہو تو جرنیلوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، تو امریکی سفیر سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، بلکہ امریکی سفیر سے کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ کوئی دوسرا امریکی سفیر سے ملاقات کرتا ہے تو اسے غدار کہتا ہے، لیکن یہ خود امریکی سفیر کو گھر بلاتا ہے تو اسے سیاسی پینترا کہتا ہے۔ بنو اور وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور اس کی جماعت کے لوگ خود بچہ بازی کے شوقین ہیں، اس لیے ان کو بچہ بازی اسلام کے مطابق نظر آتی ہے۔ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ عوام جانتی ہے کہ یہ کبھی بلیک میلنگ کر کے ڈیزل کے پرمٹ لیتا ہے، کبھی زمینیں لیتا ہے، کبھی ٹول پلازے کی منسٹری لیتا ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ یہ بارگیننگ ملا ہے، یعنی جو اس کی زیادہ بولی لگاتا ہے یہ پیٹو مولوی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، کبھی زرداری کو سواری دیتا ہے تو کبھی نواز شریف۔ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ سن لیا آپ نے، کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرنیلوں کا حلوہ کھا کھا کر ان کے کندھے اور ان کی پیٹھ موٹی ہو چکی ہے۔ بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے لفظ پیٹھ استعمال کیا، جس طریقے کی ان کی زبان ہے، اور پیچھے سے جنرلز نے جو انہیں ٹاسک دیا ہوا تھا وہ کہیں اور قسم کے الفاظ بھی استعمال کر سکتی تھیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر بھی انہوں نے کچھ خیال رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں، مطلب کہ بچہ بازی کرتے ہیں۔ بچہ بازی ایک ایسا نٹوریس ٹریڈیشن ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالغ یا بڑی عمر کے لوگ ایک چھوٹے بچے کو ساتھ رکھتے ہیں جس کا وہ جنسی طور پر استحصال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دنیا کے کئی حصوں میں یہ کلچر ہے، اور خیبر پختونخوا کے بھی کئی علاقوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کلچر ہے جس میں بہت سارے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں یا ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں یا وڈیرے ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ وہاں کے ملک ہیں یا وہاں کا کوئی بھی ایسی پہنچی ہوئی شخصیات ہیں، وہ اپنے ساتھ بچے رکھتے ہیں، نوجوان، کم عمر نوجوان یا بچے جن کا وہ جنسی استحصال کرتے ہیں۔ یہ اب عائشہ گل علی صاحبہ نے، اور یہ بھی کسی عام بندے کے لیے انہوں نے نہیں کہا، ڈائریکٹ ہی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو چلیں سیاست کرتے ہیں جیسی بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک مذہب کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے نا، مطلب وہ مذہبی قسم کی سیاست کرتے ہیں یا اپنی مذہبی جماعت کے نام پر وہ سیاست کرتے ہیں۔ لیکن عائشہ گل علی نے ان کے پلے ظاہر ہے جرنلز کے کہنے پر کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں بھی عائشہ گل علی کو عمران خان کے اوپر چھوڑا گیا تھا، اسی طریقے سے الزامات لگوائے گئے تھے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس وقت باقی سبھی لوگ اس چیز کے چسکے لے رہے تھے انکلوڈنگ فضل الرحمان صاحب،
अब फजल रहमान साहब जो हैं वो काबू आए हैं और मिलिट्री जर्नल्स ने सोचा है कि हमने कोई हद छोड़नी नहीं है। जो कुछ फातिमा जना साहबा के साथ किया गया वो हम आपको पहले बता चुके हैं, बाकी कोई भी नहीं बचा। आप सबको याद होगा कि मिलिट्री जर्नल्स के लाए हुए नवाज शरीफ साहब और उनके जो इर्द गिर्द उन्होंने उस वक्त टाउट उनको दिए थे या सो कॉल्ड सियासतदान थे, उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जाली नंगी झूठी तस्वीर जो है वो हेलीकॉप्टर से फेंकी थी। तो जो भी गंदगी होती है उसमें कहीं ना कहीं चौधरी साहब की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। यहां तो अब लोगों का तासुर है, ये जाहिर है किसी के पास कोई कागजात तो नहीं है कि आयशा गोलल्लई को पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने ही भेजा है, लेकिन जब आप कड़ी से कड़ी मिलाते हैं तो आपको यह समझने में आसानी होती है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने इस मामले के अंदर पूरा रंग भरने का फैसला किया है। मेरा एनालिसिस अभी भी वही है कि मौलाना फजल रहमान ने ये तमाम बयान मिलिट्री जर्नल्स के कहने पर दिए। अब अगर आप देखें तो मिलिट्री जर्नल्स के लोग, अगर दूसरे लोग इस मामले को भूलना भी चाहते हैं, तो मिलिट्री जर्नल्स के जो टाउट्स हैं वो बार बार फजल रहमान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो उनको हीरो बनाएं, ताकि पंजाब में और मुल्क के तूलो अर्ज में यह बताया जाए कि सिर्फ एक इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट फाइट नहीं कर रहा या जर्नैलों के सामने नहीं खड़ा, फजल रहमान भी जर्नैलों के सामने खड़े हो चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो कम से कम 5-10% लोग तो बहक गए हैं। वो कम से कम ये मानना शुरू हो गए हैं कि कहीं फजल रहमान साहब ने वाकई जर्नैलों को तो नहीं ललकार दिया। और यही जो कंफ्यूजन है या यही जो लोगों की समझ में बात नहीं आती, इसी में से पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स असल में